اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 سے 106 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہو، وقولوا اور کہو انظرنا، انظرنا، واسمعوا اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین اور نہ ہی شرک کرنے والے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر اترے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ ہے جو اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت، نہیں ہم منسوخ کرتے کسی بھی آیت کو، او ننسیہا، یا اس کو بھلاتے ہیں، نأتی بخیر منہا، تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اس کے موافق۔ الم تعلم ان اللہ، کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ انبیاء کرام، ان سے بڑھ کے امت کے لیے کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بغیر کسی حرص، لالچ و طمع کے امت کی خیرخواہی کا فریضہ سر انجام دیتے رہتے ہیں، اور ایسا ہی کیا انہوں نے۔ خوشبخت لوگوں نے جنہوں نے اس چیز کو سمجھا، وہ جان، مال اور ہر ایک چیز اس پر قربان کرنے کے لیے تیار رہے اور کی انہوں نے۔ اور بدبخت لوگ بھی موجود رہے جنہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ انبیاء کرام کو کوئی اس طرح سے تکلیف دی جائے، پریشان کیا جائے کہ جو وہ دعوت دے رہے ہیں اس کو وہ چھوڑ دیں۔ سابقہ آیات میں بھی بہت ساری چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں، ان آیات میں بھی انہی چیزوں کا تسلسل ہے کہ اہل کفار نے، جس طرح مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بالکل جھوٹ پر مبنی غلط باتیں نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیں کہ آپ معاذ اللہ جادوگر ہیں، ساحر ہیں، مجنون ہیں، دیوانے ہیں، اس طرح کی باتیں کیں۔ اسی طرح یہودیوں نے بھی، اہل کتاب جو تھے، ان نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جب آپ سے مخاطب ہوتے تو ایک لفظ بولا کرتے تھے، وہ راعنا۔ اس کا مطلب تھا کہ ہماری طرف متوجہ ہوئیے، جس طرح ہم کوئی سوال کرنے سے یا بات کرنے سے پہلے بسا اوقات اجازت لیتے ہیں، متوجہ کرنے کے لیے یہ لفظ بولا کرتے تھے۔ تو ان یہودیوں نے یہ کیا کیا، اس لفظ کو موڑ توڑ کر بیان کرتے، راعینا لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو تھوڑا سا گھماتے ہوئے نا راعینا کہتے۔ اب ایک ہے راعینا عین کے زیر کے ساتھ، اس کا مطلب ہے ہماری طرف متوجہ ہوئیے، اور راعینا کا مطلب کیا ہے، اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے چرواہے، یعنی اپنے دل میں وہ توہین کرنا چاہتے تھے۔ اب جو حسد اور بغض کی اندر آگ لگی ہوئی تھی نا، اس کو وہ سینچ رہے ہیں، جبکہ اس سے کیا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ یہ معاذ اللہ جادوگر ہے، یہ ایسے ہے ویسے ہے، یہ اس کو گالیاں دیتے ہیں، جبکہ میں تو ایسا نہیں ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے محمد بنایا، اور محمد ہمیشہ اس بندے کو کہتے ہیں، اس کا معنی ہی یہ ہے کہ جو ہمیشہ اور ہر حال میں قابل تعریف ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کیا کہتے، اپنے یہ بڑاس نکالتے اور یہ کہتے کہ اے ہمارے چرواہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے ہی مومنوں کو روک دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، آج کے بعد تم نے یہ راعنا کا لفظ استعمال ہی نہیں کرنا، تم نے کیا کہنا ہے، انظرنا۔ انظرنا اس کا مطلب یہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری طرف دیکھیے،
ٹھیک ہے، آپ نے یہ لفظ بولنا ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام یہ کس قدر ضروری ہے، اور کوئی شخص اگر ادنا سی بھی گستاخی کرتا ہے تو آگے بات آ رہی ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، ایسے شخص کے لیے بڑا بھیانک اور بہت دردناک عذاب ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سراسر اس کی خیرخواہی کا سبق اور درس اس کو دے رہے ہیں، اور یہ شخص اس کی توہین کر رہا ہے یا اہانت والے جملے ان کے بارے میں بولتا ہے، تو ایسا جملہ جس میں شائبہ ہو سکتا ہے اہانت کا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں جو مسلمان تھے انہوں نے تو رائنا ہی کہنا تھا نا، جو اہل کفار تھے وہ اس لفظ کو، ان کے لیے یہ ایک چھوٹ تھی، وہ اس لفظ کو استعمال کرتے اور اپنا معنی اور مقصد وہاں سے لیتے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ذو معنی لفظ تھا اس کو ہی ختم کر دیا کہ آج کے بعد آپ نے یہ لفظ بولنا ہی نہیں ہے، بلکہ کیا کہنا ہے، انظرنا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث آپ نے سن رکھی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے پاس تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو ایک یہودی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم۔ اب سننے والا سمجھتا ہے کہ السلام علیکم کہا ہے، اب السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم کا مطلب ہے تم مر جائیں، تجھ پر موت طاری ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو آپ کو غصہ آ گیا کہ یہ بدبخت اللہ کا دشمن یہ کیا کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو انہوں نے کہا والسلام علیکہ، تجھ پر موت طاری ہو، واللعنہ، اور تجھ پر پھٹکار ہو اللہ تعالیٰ کی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازیبہ اور گستاخانہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا جو میں نے اس کو جواب دیا نا وعلیکم، یہی کافی تھا، اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے کہ جو تو نے میرے لیے مانگا وعلیکم وہ تیرے لیے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یعنی وہ اس طرح سے یہ کام کرنے کی یہ کوشش کرتے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے لحاظ سے ایک درس لے لیں اور سبق ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ ہر ایسا جملہ وہ کسی بھی زبان میں ہو سکتا ہے، وہ اردو، فارسی، انگریزی، عربی، کسی بھی زبان میں ہے جو ذو معنی ہے اور اس کو اچھے درس کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس جملے کی نسبت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کرنی چاہیے، تاکہ ایسا شخص جو گستاخ ہے یا نہیں مانتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو، غیر مسلم سمجھ لیں، وہ اس کا مذاق نہ اڑا پائے یا اس کو اس کے زمرے میں استعمال نہ کر پائے۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں بھی ایک لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے اور اس کو بہت زیادہ استعمال کیا تھا، لفظ عشق۔ اب یہ جو عشق کا لفظ ہے آپ کسی بھی جو سمجھدار آدمی ہے اس سے پوچھ لیں گے تو یہ کوئی عزت و غیرت والا لفظ نہیں ہے، نہ ہی یہ پیار اور محبت کے طور پہ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک قابل نفرت لفظ ہے جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں۔ اب کوئی شخص اس کے گھر والوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرے تو یہ طیش میں آ جاتا ہے، اور وہی لفظ یہ مسجد میں بیٹھ کے باوضو ہو کے اور نبی کی شان میں یہ لفظ بول رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ شیطان ایسے الفاظ ہماری زبان سے نکلوا رہا ہے کہ جو خود بذات خود اچھے نہیں ہیں، تاکہ اس انسان کی جو ہے وہ غیرت کو اور اس کے یہ جو چیزیں ہیں اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو ہر وہ ایسا لفظ جو ذو معنی ہے یا جو مناسب نہیں ہے، جس کا معنی یا لوگ اس کو مناسب الفاظ کے لیے استعمال نہیں کرتے، تو اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کتنا زبردست لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی خود استعمال کیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، یہ محبت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے خود استعمال کیا، صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا نا کہ حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے والد، اپنی والدہ، اپنی اولاد اور حتیٰ کہ والناس اجمعین، ساری دنیا سے بڑھ کے۔ تو یہ لفظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال کیا، صحابہ نے استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اس کو استعمال کرتے ہوئے کیا پریشانی ہے؟ اور وہ لفظ جو بدنام زمانہ ہے اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا تو یہ کوئی ادب نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی دلیل، اگرچہ لا علمی کے طور پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو یہ مناسب لفظ استعمال معلوم نہیں ہوتا ہے، تو لہذا اسے بچنا چاہیے۔ اس طرح فرمایا کہ آپ نے یہ کہنا واسمعوا، اور اس کے بعد کیا ہے پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اس کو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ سننا ہے۔ اب اہل کفار جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسا اوقات کوئی ایسا ویسا سوال کرتے، آگے ہم اس کی تفصیل میں بھی جائیں پڑھیں گے، تو وہ ادھر ادھر کبھی سر جھکا لیا، کبھی ادھر ادھر باتیں کرنا شروع کر دیں، کبھی مجلس سے کھسک کے چلے گئے، یعنی ان کا مقصد اصلاح نہیں ہوتا تھا، بس ہمیں پریشان کرنا مقصد، یہ پوچھ لیا، وہ کر لیا، ایسے کر لیا، آگے بھی ہم آنے والے سبقوں میں بھی یہ چیزیں آئیں گی، تو ان کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا، اصلاح نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے سوال جب بھی ہونا، سوال کے بارے میں کہا گیا انما شفاء العی، سوال جہالت کا توڑ سوال کے ساتھ ہے، سوال کریں علم کے لیے، زچ کرنے کے لیے نہیں، پریشان کرنے اگلے دن امتحان لینا یا فضول یاد لوگی جس کا کوئی تعلق نہیں ہے عمل کے ساتھ، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو فرمایا وللکافرین عذاب علیم، جو بندہ کفر کرے گا، نبی علیہ السلام کے انکار ہے، آپ کی توہین ہے یا کوئی ایسی چیزیں ہیں، تو ایسے شخص کے لیے جو ہے وہ بدترین عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور آگے فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، دراصل بات یہ ہے
یہ جو اہل کتاب یہودی اور عیسائی ہیں، اور اسی طرح جو مکے والے جو شرک کرنے والے تھے، اہل کتاب کا یہ نظریہ تھا کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں کیوں چلے گی، تو ہم نہیں مانیں گے اس کو. اور مشرکین مکہ کے ہاں معیار یہ تھا کہ نبی وہ ہونا چاہیے تھا جو کم از کم سردار تو ہونا، جس کے پاس کوئی دنیاوی مال و دولت، عیش و عشرت، یہ باغات، یہ محلات، یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی. یہ کیا ایک عام آدمی کو نبوت عطا کر دی گئی ہے، تو ہم بھی نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو مشرک ہیں یہ اصل ماننا نہیں چاہتے، یہ اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ صرف عذر اور بہانے کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، دراصل یہ مانتے نہیں ہیں، تسلیم ہی نہیں کرتے. اس لیے انزل علیکم خیر من ربکم، کہ تمہارے اوپر یہ خیر کیوں اتاری ہے. اور اس خیر سے جو خاص مراد ہے وہ نبوت ہے. اور نبوت یہ کسبی نہیں ہوتی، یہ وہبی ہوتی ہے. یعنی بندہ کوئی نیکیاں کر کے، کوئی چلے شلے کاٹ کے، یا کوئی ورد وظیفہ پڑھ کے نبوت مل جائے، ایسا نہیں ہے. نبوت کیا ہے؟ یہ خالص اللہ کا فضل ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے. اللہ یجتبی، اللہ تعالیٰ اس کا انتخاب کرتا ہے، اس کو چنتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ کسی کا پابند ہے کہ وہ اس کو ہی کرے اور اس کے ساتھ نہ ہو اور فلاں کے ساتھ نہ ہو. یہی حسد اور بغض ہے جو جسے روکا گیا، جسے ٹوکا گیا دنیاوی اعتبار سے. چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی چیز ہو کہ وہ ہمارے آرڈر یہ نبوت ادھر ادھر کیوں گئی، اس چیز پہ کوئی اعتراض کیا جائے تو یہ سراسر جاہلانہ ہی نہیں بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دینے والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے، اور اس کا فضل ہے تو وہ اس میں کمال اختیار رکھتا ہے اور قدرت رکھتا ہے. تو فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم ما ننسخ من آیت. آگے ایک اور چیز کا جو اعتراض کیا یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے ایک حکم تھا، اب دوسرا حکم کیوں آ گیا؟ دین تو عند اللہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے ہاں اسلام ہی رہا ہے. پھر یہ کمی بیشی اور یعنی یہ آیات کا منسوخ ہو جانا اور نیا حکم آ جانا یہ کیوں رہا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت، جس کسی آیت کو اور حکم کو ہم منسوخ کرتے ہیں، اور ننسیھا یا اس کو بلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، اس سے بہتر لے آتے ہیں. اب دیکھیں وہ مالک ہے نا، اب یہ یہودی نسخ کو نہیں مانتے، حالانکہ اس سے پہلے بھی موجود تھا یہ سارا کچھ. جس طرح کہ یہود و نود نے بہت ساری چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تو وقتی طور پہ ان کے اوپر حرام کر دی گئی، اس کے بعد پھر ان سے وہ کنسیشن کر کے ان کو تھوڑی سی اور سہولت دے دی، وہ ختم کر دی گئی. یہ چیزیں تھیں لیکن بس وہی بات ہے نا کہ بہانہ اردو طرح کے ہم نے ماننا نہیں ہے. تو کہتے تھے یہ کیسا دین ہے جس میں نسخ ہو گیا، پہلے یہ تھا اب یہ نہیں ہے، اس کی جگہ نیا حکم آ گیا، تو لہٰذا یہ سچا دین نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہم کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر اور لے آتے ہیں، اور چیز لے آتے ہیں. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شروع کے اندر کیا تھا کہ لوگ جو اولیاء اللہ تھے اور اس طرح انبیاء صلحاء تھے ان کی قبروں پہ جاتے اور توسل اختیار کرتے اور ان سے مدد مانگتے، اور یہ ساری چیزیں تھیں، سجدہ بھی کیا کرتے تھے. اور اسی طرح بعض لوگ جو تھے وہ کسی دور دراز علاقے میں ہوتے تو وہ کیا کرتے، ان کی شکل بنا لیتے پتھر کے اوپر، ٹھیک ہے یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی، جس طرح لات منات عزا یہ سارے اولیاء اللہ میں سے تھے، یہ نیک لوگوں کے طور پر معروف تھے جن کے انہیں بت بنا کے ان کو پوجنا شروع کر دیا. تو شروع اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آج کے بعد کوئی شخص قبروں کی زیارت کے لیے نہیں جائے گا تاکہ نہ وہاں کچھ جائے اور نہ کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم نے ان سے مانگنا ہے، اس سے دعا کرنی ہے، ان کے یہ وہ اس طرح کی چیزیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب یہ ساری تربیت ہو گئی، قرآن پاک آ گیا، شرک ختم کر دیا گیا، مٹا دیا گیا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا، الان اب جو ہے نا تم قبروں کی زیارت کر سکتے ہو، فإنها تذکر الآخرہ، یہ آخرت کی یاد دلاتی، یعنی آخرت کی یاد کے طور پہ جائیں کہ یہ دیکھو کتنے بڑے بڑے لوگ اچھے بھی برے بھی یہ آئے اس دنیا سے چلے گئے تو جانا ہے آخرت کی یاد کے لیے وہاں جا سکتے ہیں، نہ کہ وہاں پوجنے کے لیے. اور ہمارے لوگوں نے آج کیا کیا ہے، مسجد میں وہ سہولیات نہیں ہے، جو چیزیں مسجد میں ہونی چاہیے تھی وہ وہاں قبر پہ لا کھڑی کر دی ہیں. کیا کہ وہاں بہترین کو بیٹھنے اٹھنے کا بندوبست یہ اللہ کے گھر میں ہونا چاہیے، یہاں بیٹھنا ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ قبر پہ بیٹھنے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا، وہاں بیٹھنے کے لیے جی گنبد کیوں بنایا جی، اب تعویلیں کر رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں بنایا کہ ہم نے اس کے اوپر عمارت کھڑی کی بلکہ اس لیے بنایا کہ اگر کوئی یہاں فاتحہ خوانی کرنا چاہ رہا ہے، قرآن پڑھنا چاہ رہا ہے نا تو اس کے لیے سہولت ہو کہ وہ سائے میں بیٹھ کے ایسا کر سکے. حضرت اس کے لیے اجازت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک تو بنا دیتے نا آپ وہاں پہ جو ہے وہ مالا قبرستان کے اندر یا مسجد نبی یعنی مدینہ پاک کے اندر جو قبرستان ہے اس کے اندر ایسا کر دیتے ہیں. اسی طرح پھر بعض لوگ وہاں دیے جلاتے ہیں، اس طرح کی دیگر چیزیں کرتے ہیں. اور آج کل لنگر شریف بھی چل رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو مسجد نبی کے اندر یہ سارے رہنے کا انتظام بھی، اگر کوئی مسافر آ جاتا تو کھانے پینے کا انتظام بھی. اب مسجد کے مقابلے کے اندر اس چیز کو تعمیر کیا گیا، بنایا گیا لوگوں کو مسجد سے تعلق توڑنے کے لیے. اب جو کہتا ہے وہاں تو لنگر چل رہا ہے جی، وہاں تو اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہاں تو فقراء اور مساکین آ رہے ہیں کھا رہے ہیں، یہ کون سی غلط بات ہے؟ یعنی اس کے مقابلے میں ایک نیا دین کھڑا کر دیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں تھیں، اس کو ختم کرنے کے لیے تمہیں روک دیا گیا تھا وقتی طور پہ. اس کے بعد میں تمہیں اجازت دوں. یہ ہے نسخ، ایک جگہ ایک حکم تھا اس کی جگہ کسی اور حکم کو لے آنا. اور اس طرح کی کئی ایک مثالیں بہرحال موجود ہیں. تو فرمایا تم یہ جانتے ہو نا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر کیا ہے، قادر ہے. جب وہ قادر ہے تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو پھر اس کو اس پر مان لیں. یا تو قدرت کا انکار کریں، اگر نسخ کا انکار کرنا ہے تو پھر اس کی قدرت کا بھی انکار کریں کہ وہ قادر نہیں ہے. جب وہ قادر ہے تو پھر یہ مانا پڑے گا جو چاہے وہ
کر سکتا ہے. ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہماری طرف جو اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا ہے ہم نے اس کو خوشی سے تسلیم کرنا، اس کو ماننا ہے. نہ کہ یہ کہ اس میں اعتراض ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، یوں سے یوں ہونا چاہیے تھا، یوں ہوتا تو زیادہ. تو ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی اہل اسلام کا رویہ ذکر کیا گیا ہے، بلکہ اہل اسلام کیا ہیں، وہ سنتے بھی ہیں اور پھر تسلیم کرنے کی خواہش اور آرزو، اور اس کے بعد وہ عمل پیرا ہو کے ثابت کرتے ہیں ہم اس کو واقعی ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.